السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم غزل میں شاعر کی حالات زندگی پڑھیں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو ٹاپک ہے وہ ہے خواجہ حیدر علی آتش کی حالات زندگی۔ یہاں پر اس کی ایک شعر لکھا ہے کہ رخ زلف پر جان گوایا کیا۔ خواجہ حیدر علی آتش 1764 کو پیدا ہوئے اور 1846 کو فوت ہوئے۔ ان کی حالات زندگی: نام خواجہ حیدر علی اور تخلص آتش تھا۔ وہ فیض آباد اود میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد عرب کے رہنے والے تھے، جہاں سے ان کے بزرگ پہلے بغداد میں آئے، وہاں سے مدت کے بعد ترک سکونت کر کے ہندوستان میں آئے۔ پہلے دہلی کو وطن بنایا، پھر آتش کے والد خواجہ علی بخش شجاع الدولہ کے زمانے میں اود میں چلے گئے۔ بچپن ہی میں باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا، اسی وجہ سے تعلیم سے بھی محروم رہے اور بری صحبت میں بیٹھ کر مزاج میں شوریدہ سری اور بانگ پن آ گیا۔ تاہم چونکہ آتش کا خاندان بزرگوں کا خاندان تھا، جس میں فقیری کے ساتھ پیری مریدی کا سلسلہ بھی موجود تھا، اس کے نتیجے میں آتش کے مزاج پر فقراء و استعانہ کا رنگ غالب تھا۔ سپاہانہ واضح رکھتے تھے۔ اہل ذوق کے صحبت کے اثر سے آتش شعر کہنے لگے۔ انہوں نے مصحفی کی شاگردی اختیار کی۔ پہلے نواب محمد تقی خان اور پھر نواب غازی الدین حیدر کی دربار سے منسلک ہوئے، لیکن آزاد طبیعت کے باعث آتش دربار داریوں، خوشامد اور بے جا تعریف و توصیف سے کوسوں دور بھاگتے تھے، اس لیے عمر بھر کسی کا قصیدہ نہیں لکھا۔ مزاج میں قناعت اور توکل کا رجحان تھا۔ نواب اود کی طرف سے معمولی وظیفہ ملتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی شاگرد بھی تھوڑی بہت اعانت کرتے رہتے تھے۔ ایک ٹوٹے پھوٹے چھپر والے مکان میں غریبانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ مزاج میں انتہا درجے کی وازداری اور خودداری تھی۔ بہت منکسر المزاج اور خلیق واقع ہوئے تھے، لیکن امراء کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کے شاگردوں میں نواب مرزا شوق، پنڈت دیا شنکر، نسیم لکھنوی اور محمد خان رند وغیرہ مشہور ہیں۔ 1846 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ آتش اور ناصح کے زمانے سے لکھنؤ میں ایک جدید دور کا آغاز ہوا۔ دونوں شعراء زبان اردو کے کامل استاد اور صاحب طرز تھے، تاہم آتش کا کلام ناصح کے کلام سے کہیں زیادہ شعری، مؤثر اور نیچرل ہے۔ مرزا غالب بھی آتش کو ناصح پر فوقیت دیتے ہیں۔ آتش غزل گوئی میں ایک منفرد اور ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ وہ صحیح معنوں میں لکھنوی طرز شاعری کے نمائندے ہیں۔ ان کے نزدیک شاعری مرثیہ سازی ہے، ان کے ہاں طزع اور بناوٹ نہیں ہے۔ آتش کے کلام کی نمایاں خصوصیات زبان کی شائستگی، صفائی، روانی اور بے ساختگی ہے۔ وہ عام بول چال کی زبان میں شعر کہتے ہیں اور محاورات کا برمحل استعمال کرتے ہیں۔ ان کے انداز بیان میں دلکشی اور دلاویزی ہے۔ مزاج کی شوخی اور رنگینی سے لطف بیان دوبالا ہو جاتا ہے۔